سلطان صاحب جو ہیں وہ دوسری خلیجی ممالک کے مقابلے میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت ہی ثقافتی طور پہ بہت جسے عربی میں کہتے ہیں بہت اعلیٰ مثقف اور تعلیم یافتہ آدمی تھے کہ وہ عدم مداخلت کے قائل تھے، نان انٹرفیرنس ان ادر افیئرس، دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کے وہ سخت مخالف تھے، اور ان کا فوکس صرف تھا کہ عمان اور عمانیوں کی ترقی۔ عمان کی طرف سے سوائے خیر کے کسی کو کچھ نہیں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز ناظرین اور سامعین، آج 10 جنوری کا ایک دن ہے جو کہ عمان کی تاریخ میں بڑی حزن و ملال کا دن ہے۔ اس دن جو ہے سلطان قابوس بن سعید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی لیے درجات بلند کرے اور رحمتوں میں جگہ ہو۔ ہم لوگ آج ان کے دور حکومت کے ابتدائی ایام میں جو ہمارے تجربات اور مشاہدات ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے اور ان کے طرز حکومت پہ اور ان کے نظام حکومت پہ بات کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ سلطان صاحب جو ہیں وہ دوسری خلیجی ممالک کے مقابلے میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت ہی ثقافتی طور پہ بہت جسے عربی میں کہتے ہیں بہت اعلیٰ مثقف اور تعلیم یافتہ آدمی تھے، اور بڑی تربیت کے ساتھ انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا۔ وہ کوئی یعنی وراثت میں کوئی غیر تدریبی طور پہ نہیں آئے تھے، ان کی حکومت کرنے کی تدریب اور تعلیم ہو چکی تھی انگلستان میں۔ سینٹ ہرف کے گریجویٹ تھے اور فوجی حیثیت سے ڈسپلن تھے، بڑے نظم و ضبط کے مالک تھے، وقت کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اسی حساب سے پھر انہوں نے جب اپنا نظام سنبھالا، اپنے ملک کا اقتدار، تو انہوں نے اس کا وہ جھلک نظر آتی تھی۔ مثال کے طور پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کے جو وزیر اعظم تھے وہ ان کے چچا مرحوم سلطان طارق بن تیمور السعید تھے، جو کہ موجودہ ہمارے جو حکمران ہیں سلطان حیثم بن طارق کے والد محترم تھے۔ وہ وزیر اعظم تھے، اور اس وقت عمان میں کوئی کرنسی بورڈ نام کا ایک وہ تھا، سینٹرل بینک نہیں تھا، بینک المرکزی نہیں تھا، تو اس کی ایک انہوں نے کونسل بنائی تھی جسے مجلس نقد العمانی کہتے تھے، اور اس کو وہ ہیڈ کرتے تھے سید مرحوم طارق بن تیمور، جو ان کے چچا بھی تھے۔ دوسرے ایک چچا کو انہوں نے جو منصب دیا وہ تھا وزارت دفاع کا، وہ سید فہر بن تیمور تھے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسرے اہم مناصب پہ بھی اپنے خاص لوگوں کو تعین کیا تھا۔ سید شبیب بن تیمور جو تھے ان کے ایک چچا، ان کو تو خیر انہوں نے سفارتی ذمہ داریاں سونپی اور وہ سفارتی اس میں چلے گئے۔ وزارت خارجہ میں انہوں نے پھر قیس عبد المنعم زوابی صاحب کو دیا، اور پھر جو ان کے منسٹر آف کامرس انڈسٹری تو تھے ہز ایکسلنسی محمد زبیر تھے، اور پھر یہ انہوں نے ایک کابینہ بنائی، اور اس میں سب اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ، عبد الحافظ سالم رجب صاحب جو ماشاءاللہ ابھی بھی قید حیات ہیں اور بینک دفار کے چیئرمین ہیں، یہ لوگ جو تھے ان کی کابینہ کے حصہ تھے، اور انہوں نے مل کے اس ملک کے لیے بڑی خدمت کی اور اس ملک کو بنایا، اور پھر ان کو ذمہ داریاں سونپیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو پروگرام یا اپنا ویژن تھا اس کو نافذ کرنے کے لیے بہت وہ ایک فوجی کے طور پہ فالو کرتے تھے۔ سلطان ہونے کی حیثیت سے یہ بات لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ نظام حکومت میں وہ اپنی فوجوں کے اس ملک کے سپریم کمانڈر بھی خود تھے، وہ وزیر مالیہ بھی خود تھے، اور وزیر دفاع بھی خود تھے، تو اور وزیر خارجہ بھی خود تھے۔ تو اس لیے ان کے جو یہ وزراء تھے وہ منسٹر آف اسٹیٹ کہلاتے تھے، وزیر مملکت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے جو اصل اختیارات وہ ان کے پاس خود تھے۔ یہ بات بڑی سمجھنی چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے ایک کنٹرول سنبھالا، اور جو ہیکل تنظیمی بنایا اس کو انہوں نے بڑے طریقے سے پھر آگے بڑھایا، اور ان کا فوکس صرف تھا کہ عمان اور عمانیوں کی ترقی۔
تو ہر معاملے میں انہوں نے مخصوص توجہ دی. ثقافت کی خاص طور پہ ہاں یہ 70 کی دہائی کی بات ہے کہ جو دوفار میں ان کے جو اس وقت مجھے یاد ہے گورنر مرحوم شیخ بریک بن حمود الغافری تھے، اور اس طرف مسقط عمان کے جو ان کے جو حاکم تھے محافظ العاصمہ یا جو یہاں کے گورنر تھے وہ سید توینی بن شہاب تھے. تو اس طرح پھر ایک ہیکل تنظیمی بنا کہ مختلف ولایات میں ان کے والی تھے، اور یہ والی جو ہیں یہ وزارت داخلیہ کے آج بھی انڈر ہیں، اس کا ہیکل تنظیمی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے اندر ہیں. پھر سیکیورٹی کے اداروں میں پھر جو اداروں کے سربراہ تھے تو وہ ڈائریکٹلی ان کو رپورٹ کرتے تھے. بری بحری اور فضائی فوج ساری ان کو ڈائریکٹ، کیونکہ وہ خود سپریم کمانڈر تھے. یہ تو ان کا ہیکل تنظیمی تھا. خارجیہ امور میں سلطان صاحب کی بڑی ویژن تھی، تو اور ان کا بنیادی اصول جو ہے یہ بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے. جو ہم نے دیکھا سلطان صاحب نے اپنے اس اصول کو سامنے رکھا کہ وہ عدم مداخلت کے قائل تھے، نان انٹرفیرنس ان ادر افیئرس. دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کے وہ سخت مخالف تھے. اور ان کی زندگی میں چند ایک واقعات جو ہم نے دیکھے، اس میں ایک سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ایران اور عراق میں جنگ ہوئی، اور وہ عراق ایک عرب ملک تھا، اور اس کے ساتھ تمام خلیجی ممالک نے عرب کا ساتھ دیا، لیکن سلطان صاحب نے اپنے تعلقات میں اپنے آپ کو بالکل امپارشل رکھا، اور انہوں نے اپنی جو سیاسی اور اخلاقی مدد تو دی، لیکن جنگ کا حصہ کبھی نہیں بنے. وہ بہت نان وائلنٹ امور پہ بلیو کرتے تھے، کبھی مداخلت نہیں کرتے تھے دوسروں کے معاملات میں، اور خصوصاً جنگی نہیں. کچھ باتیں قابل ذکر ہیں جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شروع میں 70 کی دہائی میں یمن کی طرف سے کچھ ان کے جنوب عمان میں کچھ تھوڑی سی سازش ہو رہی تھی، اور اس میں کچھ معاملات اور کچھ قبائل ان کے ساتھ یمن جنوب کے ساتھ ملے ہوئے تھے. سلطان صاحب نے بڑی حکمت سے اور بڑے اچھے اسلوب سے آف کورس اس سلسلے میں اردن نے اور ایران نے عمان کی مدد کی، جس کے وہ آخری دم تک شکر گزار رہے، اور پھر وہ سازشیں ختم کر دی گئیں. ان کو انہوں نے بڑی دانش مندی سے عقل مندی سے حل کیا، اور لیکن خود جو ہے انہوں نے کبھی کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کی. پھر ایک دور آیا کہ عراق کا اور کویت کا ایک بہت بڑا ایک جھگڑا ہو گیا، اور عراق نے کویت پہ چڑھائی کر دی. اس دوران ہمیں یاد ہے کہ سلطان قابوس مرحوم نے تمام کویتیوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولے، جو وہاں سے جلا وطنی کا وقت یہاں گزارتے تھے. ان کو یہاں مشاہرہ بھی دیا جاتا تھا، ان کو منتری خرچے اور ان کے رہنے سہنے کے تمام انتظامات جو عرب کی روایات کے مطابق ان کا سارا ٹھہرنا کھانا پینا سلطان صاحب نے کیا. ابھی پچھلے ہی کچھ دہائی میں جب یمن میں اور سعودی عرب کے اور یمن کے اختلافات ہوئے تو بہت سے یمنیوں کا علاج عمان میں ہوا جو جنوب کے راستے آئے، اور کیونکہ عمان کے جنوبی عمان کے ساتھ ثقافتی اور پرانے تاریخی رشتے ہیں یمن کے جو قبائل ہیں، تو لیکن سلطان صاحب نے ان کے اوپر اپنے جو خیر و برکت کے دروازے کھلے رکھے. عمان کی طرف سے سوائے خیر کے کسی کو کچھ نہیں ملا، کبھی نہیں ملا، صرف خیر ملا. اور انہوں نے اپنے بلکہ یہاں یہ میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ کے اور ایران کے شدید کشیدہ تعلقات کے باوجود عمان کے ذریعے ہی ان کے جو وہ کچھ قیدی تھے جو وہاں پہ قید ہوئے تھے ان کو چھڑایا گیا، اور یہاں عمان سے ان کو امریکہ روانہ کیا گیا. تو یہ ایک دروازہ جو گفت و شنید کا تھا، اس پہ سلطان صاحب بہت بلیو کرتے تھے کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور تلخی جو ہے اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ وہ تخریب بن جائے. وہ ہمیشہ گفتگو پہ یقین رکھتے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارا کارہ ہندیہ کا، تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ایک ہمسائے کے طور پہ بہت ہی خوشگوار تھے. اور ظاہر تاریخی طور پہ ہندوستان کے تو پرانے تعلقات عمان کے ساتھ تھے ہی تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب ان کا دور حکومت آیا تو وہ پاکستان تو ظاہر بن چکا تھا،
اور 1970 کے بعد انہوں نے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات رکھے، اور پاکستان کے یہاں پہ دفاعی امور میں بھی ان کا تعاون رہا، اور اقتصادی اور معاشی امور میں ایک زمانے میں تمام بینک جو تھے وہ سوائے بینک مڈل ایسٹ بینک جو تھا، برٹش بینک آف مڈل ایسٹ کے، یہاں پہ کوئی بینک نہیں تھا جب سلطان صاحب نے ٹیک اوور کیا، ایک ہی بینک تھا۔ تو ہم لوگ جب آئے تو سب سے پہلا لائسنس جو ملا وہ ملا نیشنل بینک آف عمان کا۔ اس کے چیئرمین حاجی علی سلطان مرحوم تھے، جن کے صاحبزادے ایکسیلنسی مقبول علی سلطان جو ابھی بھی ماشاءاللہ بقید حیات ہیں، وہ بعد میں منسٹر آف کامرس بھی بنے، تو انہوں نے یہ بینک کا لائسنس لیا۔ اس زمانے ہز ہائنس سید طارق بن تیمور کا دور تھا مجلس نقد عمانی میں۔ پھر ہم بھی آئے بینک الوطنی میں، کیونکہ بی سی سی آئی کا 30% شیئر ہولڈنگ تھا، تو بی سی سی آئی کو بھی لائسنس ملا، جس میں میں یہاں آیا، ان کے پاس میں کام کرتا تھا بی سی سی آئی میں، اور مجھے یہاں ٹرانسفر کیا گیا۔ تو پھر یہاں پہ ہم نے مختلف ریجنز میں برانچیں بنائی۔ تو بینکنگ انڈسٹری شروع میں بنانے میں پاکستان کا بڑا دخل ہے۔ بیشتر بینک حبیب بینک تھا، حبیب بینک لمیٹڈ تھا، حبیب بینک زیورخ تھا، اور نیشنل بینک آف عمان تھا۔ پھر بعد میں بی سی سی آئی بھی ہوا۔ پھر بعد میں ایک اور بینک جو ہے پاکستان کے ساتھ تعاون میں یہاں جوائنٹ وینچر میں بنا، اس کا نام تھا کمرشل بینک آف عمان۔ وہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر تھا۔ تو ہمارے عمان میں بینکنگ کی ٹریننگ میں شروع کے بینکرز کو بنانے میں پاکستان کا بہت دخل ہے، اور الحمدللہ ہم اس کو بڑے اعزاز سے کہتے ہیں کہ عمان کے بہت بڑے بڑے بینکر وہ پاکستانی بینکنگ میں ان کی ٹریننگ ہوئی۔ بس پھر وقت کے ساتھ کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن سلطان صاحب نے بڑی کرم فرمائی کی، اور نیشنل بینک آف عمان کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے سی بی ڈی ایریا میں، یہ ہمارے سینٹرل بینک سے پہلے بنی ایک بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ۔ اسے مجھے یاد ہے کہ پیرس سے ایک آرکیٹیکٹ مسٹر ہارموش جو لیبنیز اوریجن کے، ان کو لایا گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے عمان کی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تعلیم، ثقافت، ہاں اس میں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، سلطان صاحب جو تھے بہت لطیف المزاج آدمی تھے، موسیقی کو بہت پسند کرتے تھے، اور خاص طور پہ سمفنی کو اتنا پسند کرتے تھے کہ رائل گارڈ میں مکمل ایک میوزیکل سمفنی کا ایک گروپ ہے جو کہ ان کی زیر پرستی ٹرین کیا گیا، ان کو انگلستان بھیجا گیا، ٹرین کیا گیا۔ ایک بہت بڑا تحفہ جو کہ خلیج میں سب سے پہلے سلطان صاحب دے کے گئے، وہ اوپیرا آف عمان ہے، عمان اوپیرا، وہ بنا کے دے، بہت ہی مہنگا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایک اوپیرا بنایا، جس میں یورپ کی ثقافت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں بہت بڑے جو ہیں وہ پلیز اور بہت بڑے میوزیکل گروپس آتے ہیں، ٹروپس آتے ہیں، وہ یہاں ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مرحوم کو گھوڑا سواری کا بہت شوق تھا، تو ان کے رائل اسٹیبل ایک تھا، اسٹیبل پورا، اس میں بہت بہترین گھوڑے ان کے پاس تھے، ان کے پاس بہترین یاٹس تھیں، سمندر کا سفر کرتے تھے، اور بہت لطیف المزاج، بڑے لطیف المزاج انسان تھے۔ ان کا حصہ مزاح بہت اچھا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ پھر اونٹوں کی ریس سے لے کے جو عمان کی روایتی کیمل ریسنگ ہے وہ کرواتے تھے، اس کو بھی دیکھتے تھے، گھوڑوں کی ریس دیکھتے تھے، اور اس طرح پھر اپنے عوام کو ہر سال ملنے جاتے تھے خود۔ وہ ابھی بھی یہاں پہ عمان کا ایک بہت بڑا جو میوزیم ہے جو کہ وہاں پہ عدم سے پہلے نزوہ سے آگے اس وقت موجود ہے بشائر کے علاقے میں، تو وہ دیکھنے کے قابل ہے، جس میں تمام عمان کی جو سلطان صاحب کے دور کی اور پہلے کی تاریخ جو ہے انہوں نے وہاں پہ محفوظ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سلطان صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔